بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی 51 نمبر آیت ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، مت بناؤ یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، اپنا پکا دوست۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فإنہ منہم، تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ دیکھیں، پہلے بھی اس مضمون سے متعلق آیت گزر چکی ہے جس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، غم خواری، احسان، قرضہ لینا دینا، مشکل وقت میں کام آنا، کوئی ہدیہ دے دینا، بیمار پرسی کر لینا، ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کا اسلام کی طرف سے حکم ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن قلبی محبت، دلی لگاؤ، دلی جھکاؤ اور دوستی کا تعلق وہ صرف ایمان والوں سے ہوگا، وہ غیر مسلموں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان جس کے پاس رہتا ہے اس کی عادات اس کی طرف منتقل ہوتی ہیں، حیوانات کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بکریوں والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اونٹ والے کے اندر کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والے کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تو جب حیوانات کے اثرات ہیں تو انسانوں کے تو کس قدر زیادہ ہوں گے۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے، خاص طور پر بنو قریظہ سے امن معاہدہ کیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے اور نہ کسی باہر سے لڑنے والے کا ساتھ دو گے، بلکہ ہمارے ساتھ ہو کر ان کے خلاف مقابلہ کرو گے، اور ہم بھی تمہیں ہماری طرف سے مکمل امن حاصل ہوگا، اور اگر کوئی باہر سے تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہوئے ان کے خلاف لڑیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک امن معاہدہ تھا جس کی پاسداری مسلمان تو کر رہے تھے، لیکن ان بنو قریظہ نے خفیہ طور پر مشرکین کو خط لکھ کر اور ان کو مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے اکسایا اور ان کو پوری مدد کی یاد دہانی کروائی۔ تو ایک تو وہ لوگ اس طریقے سے مشرکین کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے متوجہ کر رہے تھے، دوسرا ان میں سے بہت ساروں کی مسلمانوں کے ساتھ وہ دوستی تھی، تعلق تھا، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے اندر بھی گھسے ہوئے تھے اور ان کے اندر کی خبریں لے کر مشرکین کو سپلائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو پورے طریقے سے نقصان پہنچانے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو اس شرارت سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ سے تم لوگوں نے دلی تعلق اور دوستی والا تعلق یہ قائم نہیں کرنا، یہ ختم کر دو۔ اچھا، یہود تو آگے، نصارہ یہ اصل میں ناصرہ ایک بستی تھی فلسطین کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا، تو اسی بستی کی طرف منسوب ہو کر
عیسائی نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ عیسائی مراد ہے نصارہ سے، اور یہود کے فرمایا کہ ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اب مسلمان تو رک گئے، فوری طور پر باز آ گئے، لیکن عبداللہ بن ابی یہ منافق جو مسلمانوں میں تھا، اس نے کہا کہ جی میں تو ان سے دوستی نہیں توڑوں گا، اس لیے کہ کیا پتہ مسلمان غالب آتے ہیں یہ یہود غالب آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی وہ کامیاب ہو جائے، تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں نقصان ہوگا، تو ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، تاکہ اگر کل کو مسلمان غالب رہے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ غالب رہے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ آپس میں تو دوست ہیں، لیکن تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کا دوست بنے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ پھر انہی میں سے ہے، لہذا اس ضابطے کے مطابق پھر وہ بھی گویا کہ ان میں سے شمار ہوا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو مسلمانوں کے اس نازک وقت میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہا اور کفار کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ ظالم ہے، ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، 54 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اعزۃ علی الکافرین پڑھنا ہے، میں اعزۃ پڑھ گیا۔ اے ایمان والو، من یرتد، ارتد یرتد ارتداد، جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے العیاذ باللہ، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فسوف ان قریب، یأتی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین جو ایمان والوں پر نرم دل ہوں گے، نرم طبیعت والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین کفار پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، دین کی سربلندی، دین کی تفوق کے لیے، سرفرازی کے لیے ہر اعتبار سے وہ محنت اور کوشش کریں گے، ولا یخافون اور نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء جسے چاہے عطا کر دے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ دیکھیں یہ 51 نمبر آیت ہے، یہ 54 نمبر آیت ہے، قریب قریب ہیں، تو اس سے اس کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں جو ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان یہود اور نصارہ سے دوستی نہیں لگانی، اس کا فائدہ تمہیں ہے، اس کا نقصان بھی تمہیں ہے۔ اگر ہماری بات مانتے ہو تو ہمارا فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ تم میں سے اگر کوئی دین اسلام کو ہی خیر آباد کہہ دے، اس کو چھوڑ دے، تو اس سے بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ وہ جیسے فارسی کا شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت عضو شناس کے بخدمت بداشتت، تو بادشاہ پر احسان نہ چڑھا کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے، بادشاہ کے احسان مان کے اس نے تمہیں خدمت میں رکھ لیا، ورنہ اس کو خدام کی کیا کمی، بیٹھ جائیں، اس کو خادموں کی کیا کمی، بادشاہ ہے، اس کو تو پورا ملک خادم بننے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی طرح اللہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں،
اس کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو ایسے فرشتے پیدا کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلی برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں کہ جس کے اوپر فرشتہ پیشانی رکھ کر سجدے میں نہ ہو، یا رکوع اور قیام میں نہ ہو، یا تحیات میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو۔ اور فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان ایسے چرچراتا ہے جیسے 2-4 آدمی چارپائی پر بیٹھ جائیں لکڑی والی اور اس میں سے آواز آنے لگتی، اس طریقے سے آسمان میں سے آوازیں آتی ہیں۔ تو اس کو تو عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا تمہارا نقصان ہوگا، تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہی پھر جائے، دین ہی چھوڑ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ، اس کو کیا کمی ہے، وہ ایسی قوم لے آئے گا یحبہم و یحبون، وہ قوم اس سے محبت کرتی ہوگی اور وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو، یعنی اللہ کی ان سے محبت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں۔ اب دیکھیں، بندے اللہ سے محبت کریں یہ تو ایک عقلی چیز ہے کہ انسان کوشش کر کے اپنے اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کریں یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز اختیار میں نہیں ہوتی تو اس کو ذمے لگانا کہ یہ تمہارے ذمے ہے، یا اس کو کسی کی صفت بیان کرنا کہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے، تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا نا، یعنی وہ ان کی پھر صفت نہیں بنتی کہ وہ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان کی صفت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک ایسا طریقہ بھی بیان فرما دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہم تو کیا اللہ کریم ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو دیکھیں کیسا نسخہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو تم میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کو اپناؤ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ہے یحبہم و یحبون، اللہ ان سے محبت کریں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ اس میں ایک اشارہ بھی مل گیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں تاکہ اللہ کریم ہم سے محبت کریں، اور اس کا اثر یہ ہو کہ پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، اذلہ نرم کو کہتے ہیں، ایمان والوں کے مقابلے میں وہ انتہائی نرم ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مخالفت نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کبھی اختلاف رائے کا ہو جائے تو وہ اس کو برداشت کریں گے، اس کو ایشو نہیں بنائیں گے، اس کو فساد اور لڑائی کا اور آپس میں دشمنی کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے والے۔ لیکن اعزۃ علی الکافرین، ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ کفار پر سخت، یعنی دین کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے ان حضرات کے دلوں کے اندر کوئی نرمی والا جذبہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمیں آپس میں نرم دل ہونا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے، لیکن کسی کافر کی بات کو ہم نے برداشت نہیں کرنا اپنے دین کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے جی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، تیسری صفت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، چاہے جہاد تلوار سے کرنا پڑے وہ بھی اس میں داخل ہے، آج کل تو کلاشن کوف اور توپ سے ہوگا، چاہے وہ جہاد قلم سے کرنا پڑے وہ بھی اس میں داخل ہوگا،
چاہے جہاد زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے کرنا پڑے وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ گویا کہ جو بھی صورت اور شکل ہوگی اجتماعی یا انفرادی دین کے تفوق، دین کے اور اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، وہ ہر کوشش یجاہدون فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کو پرواہ خاطر میں نہیں لاتے ہوں گے۔ اس سے اشارہ ہو گیا جب بھی تم کسی کام کو لے کر اٹھو گے تو باتیں کرنے والے باتیں بنائیں گے، وہ تم پر ہرزہ افزائی کریں گے، وہ تمہاری حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، منزل اور رخ ٹھیک ہے، تو پھر تم نے لگے رہنا ہے، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کو خاطر میں نہیں لانا۔ اور فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں یہ اس قوم میں ہوگی، اس سے اشارہ ہو گیا کہ تم بھی یہ صفات اپناؤ۔ اور پھر آگے ارشاد فرما دیا کہ یہ صفات حاصل کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی وہ رب دے تو ملتی ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اسی کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جسے چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، بڑی وسعتوں والا جاننے والا۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کو صفات مطلوب ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگی جائیں کہ اللہ ہمیں مطلوبہ صفات عطا فرما، اور آپ کے نزدیک جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہمیں عنایت فرما۔ تیسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کا مضمون اور 51 نمبر آیت کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، کیا نہ بناؤ، یہ آ رہا ہے آگے، اولیاء، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق لا تتخذوا کا تعلق اس سے ہے۔ مت بناؤ دوست، کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، تمسخر، ولعبا، کھیل کود، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور کفار جو کہ تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، ان کو دوست مت بنا۔ دیکھ رہے آیت مبارکہ کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں ویسے تو یہاں آ گیا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور اس کے ضمن میں تمام کفار کے بارے میں آ گیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، لیکن یہاں خاص طور پر ان لوگوں کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، دین کا ٹھٹھا کرتے ہیں، دین کے احکامات کو مذاق سمجھتے ہیں اور ان پر باتیں بناتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ مذاق کرنے والے تو کفار ہی ہوں گے، یہ خاص تذکرہ کیوں کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس سے اشارہ ہے کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، وہ کم ہی مسلمان ہوں گے، ان میں سے اکثر مذاق ہی اڑائیں گے۔ تو دیکھ لیں آپ تاریخ کو کہ جو صحابہ ہیں ان میں اکثر وہ کفار تھے، مشرکین تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، یہود اور نصارہ میں سے چند گنتی کے افراد۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ یہود اور نصارہ وہ کم ہیں اسلام کے اندر، اور وہ قومیں اور وہ طبقے موجود ہیں جو کبھی ان کے بڑے وڈیرے وہ کفار تھے، مشرکین تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک تو یہی ضد ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں یہ نبی ملے۔ تو بھی اسلام یا نبوت یہ کسی کا ذاتی جاگیر تو نہیں ہے، ذاتی حق تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے کہ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم نے جس کو چاہا اپنا محبوب بنا لیا اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا۔
لیکن ایمان والوں کو حکم دے دیا، یہاں اس انداز میں دے دیا، یہاں دوسرے انداز میں دے دیا، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اس لیے کہ دوستی لگانے میں اچھے سے خوب دیکھ بھال لو، کہیں تم بھی انہی کے جیسے نہ ہو جاؤ اور انہی کے دین پر نہ ہو جاؤ جس دین پر وہ لوگ قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔